بول کر دی اے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیثیت مسلک اعلیٰ حضرت اور یاد رکھیے گا جب حضور کو جائیں گے یہ عزت یہ شہرت یہ شان یہ زمین یہ جائزات یہ کام یہ مقبولیت یہ تمام چیزیں حضور کی برکت سے ہیں بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے اپنے اوپر اپنی ذات پر اپنی عزت اور شہرت پر نظر کرتے ہوئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ملتی نہ اگر ٹھیک حضور آپ کی طرف سے اس شان سے منتر کے گزارے نہیں ہوتے بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے لوگ مٹانے میں لگے ہیں مگر بریلی کی آواز ہر زمانے میں یہی رہی ہے رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں چل جانے فکر مٹانے میں لگے ہیں مگر ہمیں یہ فکر دی گئی ہے رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے آج ابھی عید میلاد النبی کا موقع تھا ہمارے ڈیکوریشن تیاریاں سب کچھ جلوس چل سے دیکھ کر اتنے گستاخ ہیں ہم سے پوچھتے ہیں ایک زمانہ ہو گیا تمہیں کہ سب ڈیکوریشن چل سے جلوس میلاد کرتے ہوئے کب تک کرو گے آخر کب تک ہم ان سے کہتے ہیں حشر تک کب تک حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھول مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے تیرے مصطفیٰ جان رحمت کی شان سبحان اللہ وقت کا امام کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جان کیا ہے زمین کیا ہے دولت کیا ہے پیسے کیا ہے عزت کیا ہے خاندان کیا ہے وقت کا امام کہتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں بنے دو جہاں یا رسول اللہ دہن میں زبان بدن میں ہے جان ہمارے یہاں اٹھے بھی وہاں سباب چلے کہ پاک پھلے کہ پھول کھلے کہ دکھو پھلے رضا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان بریلی میں رہنے والا ناز کرو ناز کرو تم شہر امام اہل سنت میں رہتے ہو ورنہ میں نے دنیا میں دیکھا ہے لوگ بریلی شریف بھی اتنے احترام سے آتے ہیں جیسا کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں اللہ نے اس بریلی کو اتنی عزت دی ہے پوری دنیا کے اندر لوگ اتنے شان اور اتنے فخر اتنے احترام کے ساتھ بریلی میں آتے ہیں یاد رکھیے گا میں عرض کر رہا تھا آج ملک کے حالات ایسے ہیں کہ لگاتار ڈرانے اور دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک بندے پر اتنا ظلم کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی بندہ بولنے کی ہمت اور جرت نہ کرے یہی ایک کڑی ہے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کی تقریباً 10 مہینے کا زمانہ جیل میں گزرا دنیا نے کیا سوچا تھا ذرا توجہ دیجئے گا دنیا نے یہ سوچا تھا کہ ہم شیر کو جیل کے اندر بند کر دیں گے حوصلے پست ہو جائیں گے لہجہ بدل جائے گا چاپلوسی کا مزاج آ جائے گا مگر اللہ کی عزت کی قسم جس کی گھٹی میں امام احمد رضا کی محبت ہو وہ کبھی چاپلوسی نہیں کرتے ہیں کبھی دغا بازی نہیں کرتے ہیں کبھی طلبے چاٹنے کا کام نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ وہ میرا رضا ہے جس رضا سے کہا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دو میرے امام نے کہا تعریف مصطفیٰ کی جائے گی دنیا دار کی نہیں پکار کے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش چاہا نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صحا عرب کے بڑے بڑے دریا کے یوں ہے دبے بچے کوئی جان منہ میں زبان نہیں ہے کہ جسم میں جان نہیں رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جاہدہ کرو تیرے نام پہ جاہدہ کرو تیرے نام پہ جاہدہ نہ بس ایک جان تو جہاں پہ کرو تیرے نام پہ جاہدہ نہ بس ایک جان تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کام کرو وہ جہاں نہیں کرو مدھے اہل تو والرضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں ابھی 3 دن پہلے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب نے ممبئی میں جمعے کی نماز پڑھائی جمعے میں خطبہ دیا اور انہوں نے کہا
10 مہینے سے پوری دنیا کی نظریں ٹکی تھی کہ سلمان اظہری جب جیل سے آئیں گے تو پہلا خطاب کیا ہوگا؟ سن لو، وہی بولوں گا جو جیل جانے سے پہلے بولوں گا۔ وہی بولا جائے گا، وہی جو 10 مہینے پہلے بولا جاتا تھا، اس لیے کہ عاشق اور بلکہ یہ کہ یہ شیر تھوڑی دیر اگر پنجرے میں چلے جائیں تو ادھر سے سوچتے ہیں میدان خالی ہو گیا ہے، نہیں نہیں خیر بناؤ، شیر اب باہر آ گیا ہے، خیر بناؤ۔ حضور کی شان میں یہ گستاخی کرنے والے موجودہ دور میں جو کتے بھونک رہے ہیں، میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں، ان سب کو پکڑیے اور لے جا کے کسی اچھی جگہ ڈی این اے کرائیے، پتہ چل جائے گا یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں۔ ان کو پکڑیے، لے جا کے ان کا ڈی این اے کرائیے، جو میرے نبی کی شان میں کتے بھونک رہے ہیں، ان کو لے جا کے ڈی این اے کرائیے، پتہ چل جائے گا، اصلیت سامنے آ جائے گی۔ یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں، میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اُتلن باتزالے کا ذریب محدود، جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے وہ تو حرامی ہے۔ اور ایک اور کمال کی بات، ایک اور کمال کی بات، جب تک یہ کتے بھونک نہیں رہے تھے، ذرا توجہ سے، جب تک یہ کتے بھونک نہیں رہے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ان کے بارے میں کہ یہ حرامی ہے۔ انہوں نے خود بھونک کر اپنی اوقات بتا دی، اے لوگوں حلالی نہ سمجھنا میں حرامی ہوں۔ بولے نہیں تھے، جب تک بولے نہیں تھے، جب تک بولے نہیں تھے مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ حرامی ہے یا حلالی ہے۔ انہوں نے میرے نبی کی شان میں زبان کھولنے کے بعد اپنا انٹروڈکشن کرا دیا، اے لوگوں حلالی نہ سمجھنا، حلالی نہ سمجھنا، میں تو حرامی ہوں۔ یاد رکھیے گا بھونکنے والے ہر زمانے میں بھونکتے رہتے ہیں، مگر تنہا میرا رضا ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے وہ باغے دہل کہا، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، آب عالم کا دولہ، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی دریا دریا، ان کا دریا بیس کا دریا، ہم سب کی بخشش کا دریا، فیضان سرکار تاجی شریعہ۔ کتنے لوگوں نے مجھے کہا حالات اچھے نہیں ہیں، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، جب سامنے سسٹم آتا ہے تو لہجے بدل جاتے ہیں۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا جب سامنے سسٹم آتا ہے لہجے بدل جاتے ہیں، جملے بدل جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا میری بات پر، آپ اتنا کھل کے نام سے رسالت پر بولتے ہیں، ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے جب سسٹم کے لوگ سامنے آتے ہیں لہجے بدل جاتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، تاریخ نوٹ کرو آج اس جلسے کی، تاریخ نوٹ کرو آج کے جلسے کی۔ یاد رکھنا اشرف جیلانی کے گلے میں اگر پھانسی کا پھندا بھی ڈال دیا جائے جملے نہیں بدلیں گے، انداز نہیں بدلے گا، پھانسی کا پھندا علامہ سید کفایت علی کافی کی طرح گلے میں ڈال کر اشرف جیلانی فخر کے ساتھ وہی کہے گا، کوئی گل باقی رہے گا، اے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، بزدلوں کی اولاد نہیں مردوں کی اولاد۔ ہمیں ہمارے والدین نے بچانے کے لیے نہیں، ہماری تو پرورشی کربلا کی تاریخ سنا کے کی گئی۔ ہمارے ماں باپ نے جب ہمیں اس میدان میں چھوڑا تو کہا جاؤ تم اللہ کے لیے وقف ہو،
تم مصطفیٰ کی ناموس کے لیے وقف ہو، ناموس رسالت کے لیے وقف ہو۔ یاد رکھیے گا جو بزدل ہو وہ ناموس رسالت کا پہرے دار کبھی نہیں ہو سکتا۔ بچائیے مت اپنے آپ کو، یہ زندگی مصطفیٰ کے طلبوں کا صدقہ ہے۔ بچائیے مت یہ جان، یہ جہان، یہ شہرت، یہ عزت۔ میرا امام کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے تو حضور کے لیے یہاں تک کہہ دیا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن بہار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہوں، خود بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہوں، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دست میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمانوں کے ایمان میں ہے۔ کی محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ڈرایا کیوں جا رہا ہے؟ کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو، آپ کی توجہ نہیں ہے، مجھے آپ کی آواز نہیں آنی ہے۔ انتشار مت کیجیے، اب جگہ کی کمی ہے، جہاں ہے ہو جائیے۔ ہم لاسٹ میں کھڑے ہوئے، میں نے وعدہ کیا تھا، مجھے یاد ہے کھڑے ہوں گے، آپ کی بھی زیارت کروں گا میں، اور آپ کو بھی زیارت بھی کراؤں گا، لیکن ابھی کھڑے رہیے، جلسے کا ماحول منتشر نہ ہو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا۔ آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام ہاتھوں کو اٹھا کر ابھی اسلام زندہ، ابھی اسلام زندہ، ابھی اسلام زندہ، ابھی اسلام زندہ، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ رات اندوری نے کہا تھا نا، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کے مٹی میں، یاد کر لیجئے اس کو، کسی کے باپ کا ہندوستان۔ آج ماحول کیا پیدا کیا جا رہا ہے؟ کیا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے؟ زندہ بچہ بچہ ہے قرآن، بچہ بچہ ہے قرآن، زندہ 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 مرحبا مرحبا آج لگاتار ہمیں یہ احساس دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ملک کے کونے کونے میں کہ نہیں صاحب مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر کرایہ دار کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ میں ملک کے کونے کونے میں ہر جلسے میں یہ بات اپنی قوم کی جوانوں کو یاد کراتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں یاد رکھو اور اب بولنا شروع کر دو، ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان اس ملک کے وفادار بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں اور برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ یہ جملہ بولا نہیں ہے، یہ جملہ بولا نہیں ہے زمانے سے، بہت سارے لوگ نیند میں آنکھیں مسلتے ہوئے کہنے لگے نہیں صاحب سب ہمارا ہے، نہیں سب تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارا ایک عالم جسے تم نے جیل میں بند کر دیا، علامہ قمر غنی عثمانی، یہ ہمارے عالم جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، دنیا جنہیں علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی۔ کون علامہ؟ کالے پانی کی سزا دی گئی،
जजीरा अंडमान निकोबार ले जाया गया। अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था मौलाना फतवा वापस ले लो, जान बख्श दी जाएगी। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूका और थूकने के बाद कहा हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकलता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। कौन? अशफाकुल्लाह खान, जिन्होंने मुल्क के कोने कोने में इस मुल्क की आजादी के लिए मुहिम चलाई। अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इस तरीके से उनका जिस्म जलाया जाता और जलाने के बाद बाज़ाब्ता उनके जले हुए जिस्म पर नमक लगाया जाता। बेचैन हो जाते, बेकरार हो जाते और कहते अशफाकुल्लाह खान अब भी वक्त है, रुजू करो अपने फतवे से, अंग्रेजों के साथ शामिल हो जाओ। तड़पती हुई हालत में अशफाकुल्लाह खान कहते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, देख लेना तो वक्त आएगा। मैं रहूं या न रहूं पर मेरा इस्लाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं पर मेरा कुरान रहेगा, मैं रहूं या न रहूं मगर मुस्तफा की इज्जत सलामत रहेगी, मैं रहूं या न रहूं मस्जिदों के मीनार रहेंगे, मैं रहूं या न रहूं मगर अल्लाह की इज्जत की कसम दुनिया में कलमा पढ़ने वाले मुसलमान रहेंगे। और गौर कीजिए, हम हैं, हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो दुनिया नहीं। हम हैं तो दुनिया है। जिस दिन हमारा वजूद खत्म होगा उसी दिन कयामत आ जाएगी। हम हैं तो दुनिया है। दुनिया ये सोच रही है हमारा वजूद किसी और की वजह से नहीं। अल्लाह का फजल है, 1500 साल इस्लाम की पूरी तारीख में कहीं आपको एक बुज़दिल नहीं मिलेगा, एक मिनट नाम टीपू सुल्तान, नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी, नाम महमूद गजनवी, नाम मोहम्मद बिन कासिम, नाम अर्तुगरुल गाजी, नाम उस्मान गाजी। इस्लाम के दामन में ये वो हीरो है जिस जमाने में टीपू सुल्तान के महल में अंग्रेज दाखिल हुए, किसी ने आके कहा था अपनी तलवार को अंग्रेजों के कदमों में डाल दो, जान बख्श दी जाएगी। टीपू सुल्तान ने कहा था मेरी माँ ने पूरी जिंदगी जब तक मुझे दूध पिलाया बगैर वजू के कभी दूध न पिलाया। टीपू सुल्तान किसी बुज़दिल का नाम नहीं है, टीपू सुल्तान इस्लाम के हीरो का नाम है। टीपू सुल्तान ने कहा था जान चली जाएगी मगर याद रखना शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। यही वो जुमला है पूरी दुनिया में सुनहरे हरफों में लिखा हुआ है। जान दे देंगे मगर किसी भी कीमत अंग्रेजों के हाथों में हाथ नहीं देंगे। तुम्हें याद नहीं बहादुर शाह जफर रंगून की जेल में उनके बेटों के कटे हुए सर ले जाकर दिए अंग्रेजों ने और कहा दमदमे में खैर मांगो जान की, ऐ सफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर ने कहा गाजियों में तू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में तू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी देश हिंदुस्तान की। तुमने समझा क्या है, कलमा पढ़ने वाले थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हमेशा के लिए नापैद हो जाए। कितनी बार ऐसा होता है, मेरी कौम के जवान मेरे पास आते हैं, कई बार कहते हैं हजरत क्या करें, बड़ा दिल तकलीफ नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहा देख लीजिए सोशल मीडिया पर हमारा जिक्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारा जिक्र, प्रिंट मीडिया पर हमारा जिक्र, डिबेट हमारे बारे में हो रही है, चैनल वाले हमारे लिए, हर जगह हम हैं, हमारी बात। मैं कहता हूँ मेरे जवानों परेशान न हो, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। वरना हमारी तारीख ये रही है बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कलमा पढ़ने वाले
مسلمان دنیا کی سرزمین پر جہاں بھی رہے. مجھے یاد ہے ہماری زندگی میں ایک دن وہ بھی آیا جب طارق ابن زیاد 12,000 کا لشکر جرار لے کر اسپین کی زمین پر گئے اور سامنے اسپین میں 1,000 کا لشکر جرار تلوار لیے کھڑا. جب پہنچے ساحل سمندر پر انہوں نے کہا مسلمانوں سے کہ جتنا لشکر تمہیں نظر آتا ہے اس سے بڑا لشکر پیچھے ہے. کچھ لوگوں کے قدم ٹھمکانے لگے. ایسے عالم میں حضرت طارق ابن زیاد نے اپنی کشتی کو ساحل سمندر پر جلا دیا. لوگ حیران ہو گئے. کہا طارق یہ کیا کیا؟ واپسی کا آپشن نہیں چھوڑا آپ نے, ساحل سمندر پر کشتیاں جلا دی. حضرت طارق ابن زیاد نے کہا ہم مومن ہیں, ہم اپنے گھر سے نکلے تھے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لے کر, اور مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے مسلمان جب اپنے گھر سے اسلام کا جھنڈا لے کے نکلتا ہے قدم اٹھا دیتا ہے تو مسلمان کا اٹھنے والا قدم یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑتا ہے. خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے, ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لے کر آئے ہیں تو اسپین کی سرزمین پر ہم رہیں گے یا اسلام کے دشمن رہیں گے. دنیا نے دیکھا طارق کا لشکر جرار اسلام کا جھنڈا اسپین میں گاڑا بھی ہے اور 800 سال اسپین میں مسلمانوں نے حکومت کی. یاد رکھیے زندگی اسی کا نام ہے جو حضور کی محبت میں گزر جائے, جو ناموس رسالت کے لیے ہر وقت تیار رہے. کوئی زندگی ہے اور اگر ہم اپنے آپ کو بچانے میں لگ جائیں, اگر ہم بچانے میں لگ جائیں, یاد رکھے گا. میں بس اپنی آخری باتیں کہہ کے بات مکمل کروں چونکہ ابھی بہت سارے لوگ ہیں بھائی ایسے اقتدار بھی بہت لمبا سفر کر کے آئے, آپ کو ان کو بھی سننا ہے اور بھی مہمان ہیں تو کئی لوگ ہیں کہ بہت زیادہ وقت لینا مناسب نہیں. میں اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں لیکن ایک پیغام لے کر جائیے میرے جوانوں. آپ کی یہ جوانی کس کے لیے؟ ذرا میری طرف توجہ دیں, آپ جملہ کہنے لگا. یہ جوانی کس کے لیے ہے؟ ہر زمانے میں اسلام کے دشمنوں نے ہمارے سامنے چارہ ڈالا تاکہ میری قوم کی زبان برائیوں کے راستے پر آ جائے. آپ کو معلوم ایک زمانے پہلے کی بات ہے جب ایک مہینے میں انٹرنیٹ جب چلتا تھا 1 GB ڈیٹا ملتا تھا, 1 مہینے کے لیے مکمل ہو جاتا تھا اور کچھ بچ جاتا تھا. اور آج روزانہ 2 سے 3 GB ڈیٹا ملتا ہے اور کتنے لوگ ہیں جن کے 1 دن کے لیے بھی آدھے دن کے لیے کوئی پورا نہیں ہوتا. یہ محبت نہیں, عیاشی کے دروازے آپ کی نگاہوں کے سامنے کھول دیے گئے تاکہ میری قوم کے جوان عیاشیوں کی دہلیز پہ زنا کے مناظر دیکھتے رہیں. میں کہتا ہوں میری قوم کے جوانوں, خدا نے تمہاری آنکھوں میں نور موبائل میں زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں, اللہ نے یہ نور گنبد خضرا دیکھنے کے لیے دیا ہے. آؤ عہد کرو ہم دنیا میں اس جو ہے تھوڑی دیر کی لذت کے مناظر نہیں, گنبد خضرا کا نظارہ دیکھیں گے. میری قوم کے جوانوں, تمہارا ایمان سب سے بڑی دولت ہے. مجھے بار بار وہ جو ہے بیان یاد آتا ہے. میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں جب روم کی سرزمین پر 3 مسلمانوں کو عیسائیوں نے گرفتار کیا تھا اور 2 سے 3 سے کہا اسلام چھوڑ دو اور عیسائی بن جاؤ, انہوں نے کہا جان دے دیں گے مگر ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے, کہ تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی. مسلمان جوانوں نے کہا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. اللہ کی عزت کی قسم زیتون کا تیل اس عیسائی بادشاہ نے منگایا, بڑے بھائی کو زیتون کے تیل میں ڈال دیا, دوسرے بھائی دیکھ رہے, دوسرے بھائی کو بلایا زیتون کے تیل میں ڈال دیا. اللہ کی عزت کی قسم مگر تیسرے بھائی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. وہ جانتے تھے جان دے دے دیو سے کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تیسرے
تیسرے بھائی کی باری آئی ہے. وزیر نے کہا نوجوان ہے مجھے دے دے, لے جا کے اس کی تربیت کروں گا, چند دنوں میں اسلام چھوڑ دے گا. میری قوم کے جوانوں دیکھو تمہارا ایمان کتنا مضبوط تھا, تم تھے, تم جدھر نکلتے تھے تم متاثر نہیں ہوتے تھے, دنیا تمہارے کردار سے متاثر ہوتی تھی, دنیا تمہاری نظروں سے متاثر ہوتی تھی. لے جا کے کمرے میں بند کر دیا اور ایک لڑکی کو لا کر چھوڑ دیا اس کے پاس کا, بیٹی اس کے ایمان کو خراب کرنا ہے. بہت مختصر میں بتا رہا ہوں, 1 2 3 10 15 20 25 30 35 40 راتوں اس نے کہا امام اہل سنت 40 راتیں گزر گئی. وہ لڑکی آئی تھی نوجوان کو متاثر کرنے کے لیے, اپنے شراب و شباب میں وہ دینے کے لیے, مگر 40 راتیں گزر گئی ہیں, مگر ایک نظر بھی اس جوان نے اس لڑکی کی طرف اٹھا کے نہیں دیکھا ہے. جوانوں تمہاری جوانی ایسی تھی, تمہارا انداز ایسا تھا, تمہارا کردار ایسا تھا. جب 40 راتیں گزر گئی ہے تو وہ لڑکی اسلام سے متاثر ہوئی, اور اسلام سے متاثر ہونے کے بعد میں اس لڑکی نے اس جوان کے قریب آ کے کہا جوان یہ تو بتا ایسا کون سا جلوہ تیری نگاہوں میں ہے کہ تو نے ایک نظر بھی 40 دن تک میری طرف اٹھا کے نہیں دیکھا. تو اس جوان نے اپنے انداز میں کہا تھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے, جس نے یار کے طلبے کا جلوہ دیکھا ہو وہ دنیا کے حسن سے متاثر کیسے ہو سکتا ہے. آؤ میری قوم کے جوانوں عہد کرو, شراب کی بوتل ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوگی, تاش کے پتے ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوں گے, جیئیں گے تو لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے, مریں گے تو لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے, اور دنیا سے کہیں گے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا رہیں گے انشاءاللہ. غلام رسول مرنے مٹنے کا جذبہ رہے گا. اور سنیے اپنے سینے سے بزدلی نکالیے, یہ آج کے محفل کا آخری پیغام. بزدلی نکالیے, یقین رکھیے یا رسول اللہ چند لمحے کم جیے تو کیا حیرت, کم سے کم جیے تو آپ کی محبت میں مرے تو آپ. کتنے لوگوں نے کہا نہیں صاحب, کتنے جلسوں میں کہا گیا صاحب خادم صاحب کا نام نہیں لینا, سمجھ رہے ہیں, خادم صاحب کا نام نہیں لینا. ہم نے کہا آج کا خطاب خادم صاحب کی شخصیت پر ہی ہوگا. خادم صاحب کا نام نہیں لیں گے تو کس کا لیں گے؟ جس نے رسول اللہ کی ناموس پر پہرا دیا ہو. آج بڑے بڑے گدی نشین اور سجادہ نشین خانقاہوں میں سو رہے ہیں, ایسے عالم میں ایک ویل چیئر پہ بیٹھنے والا فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں اس کے چاہنے والوں نے کہا حضرت جلدی آرام کر لے, تو اس مرد قلندر نے کہا اگر میں آرام کروں گا قیامت کے میدان میں مصطفیٰ نے اگر پوچھ لیا جواب کیا دوں گا. آرام نہیں کیا, دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا انہیں جانا انہیں مانا, میرا کیا ہے اسے کہا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. اللہ سلامت رکھے میرے بھائی کو, اللہ سلامت رکھے. ہر زمانے میں جب بھی ملک کو ضرورت پڑی ہے تو آواز میرے بریلی سے آتی ہے. اللہ سلامت رکھے ہمارے مرکز اہل سنت بریلی شریف کو. میری قوم کے جوانوں ڈر اور خوف اپنے دل سے نکالو, اپنے دل سے ڈر نکالو, اور یاد رکھیے ہماری تاریخ میں کوئی بھی ایک بزدل نہیں. اور میں یہ جملہ ہمیشہ کہتا ہوں, بغداد کی سرزمین آخری جملہ کہتا ہوں, ایک بارگاہ ہے, ہمارے بہت سارے علماء کرام گئے ہوں گے, اور جو نہیں گئے اللہ نے والی سال میں زیارت کرا دیا. ابھی 10-12 دن پہلے میری بھی واپس ہوئی بغداد شریف سے, وہاں ایک بارگاہ ہے حضرت امام موسیٰ کاظم. میں بار بار سناتا ہوں اور ان کے ذکر سے خود میرے دل کو تقویت ملتی ہے. کون؟ بس آخری جملہ سن لیجیے, امام موسیٰ, یاد رہے گا, امام موسیٰ کاظم خلیفہ کے دربار میں بلایا گیا بے عزت کرنے کے لیے. عالی شان جوتے پہن کر گئے, تو جیسے ہی گئے سب سے پہلے بڑا مجمع تھا, بھیڑ تھی,
خلیفہ وقت کی نظر سب سے پہلے جوتوں پہ پڑی ہے. اس لیے ہمارے علماء نے پہلی نظر جوتوں پہ پڑی، پہلی نظر جوتوں پہ پڑی. تو خلیفہ وقت نے کہا دیکھو سادگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عالی شان جوتے پہن کر آئے ہیں. دیوبر میں کہا وہ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا ظالم یاد رکھ ہم مصطفیٰ کے غلام اپنے پیروں میں عالی شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پر رہے، تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پر رہے. تم اس قابل نہیں ہو کہ مصطفیٰ کے غلاموں کی پیشانی دیکھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث آدم، مسمک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، فیضان سرکار تاج الشریعہ، فیضان الفت میاں حضور. نعرہ تکبیر. لہب میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. کسی اور موقع پر انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی اور بہت سارے لوگ ہیں. میں نے جیسا کہ وعدہ کیا اللہ سہمت کوئی لفظ شروع سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. میں نے وعدہ کیا تھا کہ جنہیں نظر نہیں آ رہا پریشان ہے میں آخر میں کھڑے ہو کر ایک نعرہ لبیک کا لگا دوں گا. اگر آپ تیار ہیں تو میں لبیک کا نعرہ لگا دیتا ہوں.